حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، باب العمل والحرص کے تحت آج انشاءاللہ العزیز ہم احادیث شریفہ اور اس کے مضمون کو سماعت کریں گے۔ عنوان کیا ہے؟ باب العمل والحرص، یعنی عنوان، ٹاپک، مضمون یہ ہے کہ انسان دو چیزوں پر بڑا حریص ہوتا ہے، ایک مال پر، دوسرا عمل۔ عمل کہتے ہیں الف میم لام، یعنی عمر میں اضافہ، عمر کی خواہش ہوتی ہے، طویل عمر چاہتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے پیش نظر زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس میں زیادہ حریص ہے، یعنی مال کا حریص ہوتا ہے۔ جتنا بھی اس کو مال مل جائے تو کہتا ہے کہ اور ملا تو بہتر ہے، اور ملا تو بہتر ہے، اور ملا تو بہتر ہے۔ عمر درازی، عمر زیادہ مل جائے، اس کا خواہش مند رہتا ہے، وہ اس کا خواہش مند رہتا ہے کیسے بھی میری عمر میں اضافہ ہو جائے، کیسے بھی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر، انسان کے، ہر انسان کے اندر رکھی ہے، ہر ایک کے اندر رکھی ہے دو چیزیں۔ اگر اس کے اندر اس کی نیت حصول دنیا ہے تو اس کے لیے خرابی ہے، اگر اس کے لیے حصول دنیا نہیں ہے، حصول آخرت ہے، تو اس کے لیے دونوں بھی بہتری ہے۔ اگر دنیا کے مال کے لیے وہ حریص ہے، ضرور ہے حریص، وہ تو ہے، اس کے اندر ودیت ہے، حرص رہتی ہی ہے، مال کے حاصل کرنے میں آدمی حریص ہوتا ہی ہے۔ اب وہ اگر مال کے حاصل کرنے میں حریص ضرور ہے مگر مقصود اس کا دنیا ہے، مال مل گیا تو میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا، راحت و آسائش کا ساز و سامان مہیا کر لوں گا، دوسروں پر فخر کرتا رہوں گا، دوسروں کو بتاتا رہوں گا، دوسروں پر فوقیت لے جاتا رہوں گا، یہ سب اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے برعکس مال کا حریص ضرور ہے، مال کا حریص ضرور ہے، اور مال کو اچھے راہ میں، بہتر راہ میں خرچ کروں گا۔ اگر مال مل جائے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، علم، یہ چیزوں میں خرچ کروں گا، یہ اس کا ارادہ ہے، تو یہ اس میں مال کا حریص بننا کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ حدیث شریف ہم انشاءاللہ العزیز تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کو سن لیجیے، اس آیت کا ترجمہ اور احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی، کاشتکاری کا، کھیتی کا، آخرت کی کمائی کا، کاشتکاری کا، زراعت کا اگر کوئی ارادہ کرتا ہے، نزد له فی حرثہ، ہم اس کے کاشتکاری میں اضافہ کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اور خوب عطا کرتے ہیں۔ ایک نیکی کرو 10 نیکیاں، ہم آپ 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتے ہیں، ایک نیکی کرو 700 نیکیوں کا ہم ثواب دیتے ہیں۔ آخرت کا اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اب کوئی دنیا کی کمائی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے محروم نہیں کرتے۔ دیکھیے، غور کریے قرآن کریم میں، کیونکہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ بھیجا ہے تو دنیا کی ضروریات کی تکمیل ضروری ہے نا بھائی۔ انسان جیے گا کیسا، کھائے گا کیسا، رہے گا کیسا، اپنے بچوں کی پرورش کرے گا کیسا، وہ بھی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ومن یرید حرث الدنیا، جو دنیا کمانا چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم ضرور دیتے ہیں۔ دنیا ہے، دنیا مانگتا ہے۔ آج دیکھیں کہ کتنے اللہ کے نافرمان ہیں، مگر اربوں خربوں ان کے پاس دولت ہے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی دولت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا اگر تم طلب کرتے ہو، ٹھیک ہے، من یرید حرث الدنیا، دنیا اگر تم طلب کرتے ہو، وتمنی ہو، تو نوتی، ہم بھی دیتے ہیں وہاں پہ۔ منہا وما لہ فی الآخرہ
من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا تو مل جائے گی اس کو، دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنے ہر بندے کو عطا کرتا ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہر بندے کو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، ہر بندے کو اللہ عطا کرتا ہے اس کے مقصود کے تحت۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ دے رہا ہے، اللہ عطا کر رہا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ آخرت بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گا آپ کو، وہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ اب یہاں پر انسان کے نیت پر انحصار ہوتا ہے، انسان چاہے جو ہے آخرت کو پیش نظر رکھے، پیش نظر اگر وہ رکھا تو ہر جگہ مل جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، انسانوں کی تربیت کے لیے، مسلمانوں کی تربیت کے لیے بڑا اچھا انداز ہے اور سمجھانے کا ایک۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا صبح فجر کے بعد گزر ہوا، یعنی ایک شخص تھا، یہ اپنا خود واقعہ پیش کرتے ہیں، اپنا خود کا واقعہ، اپنا خود کا، یہ خود گزر رہے تھے، ایک شخص اپنے مکان کا دروازہ یعنی اوپر کی کھڑکی کا دروازہ کھول رہا تھا، اوپر کی یعنی کھڑکی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ آپ نے سوال کیا، کیا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو دروازہ کھول رہا ہوں۔ کیوں کھول رہے ہیں؟ کھڑکی کا دروازہ کیوں کھول رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہاں سے ہوا آ جائے گی، روشنی آتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناداں، اگر تو یہ نیت کر لیتا یہاں سے اذان کی آواز آتی، یہاں سے اذان کی آواز آتی تو ہوا بھی مل جاتی، روشنی بھی آ جاتی، اجر بھی مل جاتا۔ آدمی کی نیت پر ہے۔ اگر ہم دنیا کو حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ آخرت ہمارے پیش نظر ہے تو دنیا تو ملتی ہی ہے، آخرت سب سے بڑی نعمت ہم کو مل رہی ہے نا، آخرت سب سے بڑی نعمت مل رہی ہے۔ تو مال کا حریص ہونا گناہ نہیں ہے، دنیا کے خاطر حریص ہونا یہ گناہ ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے خاطر گناہ کا مطلب یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لیے، آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں۔ حریص بن سکتے ہو مگر شرط یہ ہے کہ آخرت پیش نظر ہو۔ ہمارے پاس آخرت پیش نظر ہے یا نہیں ہے؟ اب سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ آقا فرمائے ہیں، ہماری اپنی بات نہیں ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا ہے دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری بھی لیا ہے، امام مسلم بھی لیا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، آدمی اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں اتارا تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہارون ابن آدم وتشب منہ اسنان، آدمی یعنی ابن آدم انسان جو ہے بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں، بولے دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں نوجوان رہتی ہیں ہمیشہ۔ جوان کا مطلب ہمیشہ اور آدمی کے اندر جوانی میں کیسی چستی، پھرتی، دوڑ بھاگ، یہ ادھر ادھر نکلنا، یہ جو اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے یہ ویسی اس کی ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ الحرص علی المال، مال پر حریص رہتا ہے۔ دیکھو مال پر حریص رہتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال 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 کہتا رہتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال مال کہتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے والحرص علی العمر، اور میں بھی پوتروں کی شادی دیکھ لوں، بچوں کی تو شادی دیکھ لیا، نواسوں کی دیکھ لوں، نواسوں کے نواسوں کی دیکھ لوں۔ اس طرح وہ عمر پر حریص ہوتا ہے، عمر پر حریص ہوتا ہے۔ عمر پر حریص ہونا گناہ نہیں ہے، یاد رکھ لو، عمر پر حریص ہونا گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے عمر دے دے اور نیکی کی توفیق دے دے تاکہ نیک عمل کروں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ عمر بڑھانا، عمر کی درازی کے لیے دعا کرنا شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ عمر کی درازی
جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کے خاطر ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اگر آپ اس لیے چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سب سے بہترین ہے۔ دیکھو آپ غور کرو، حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دی، روح ڈال دی، روح ڈال دینے کے بعد ان کی جتنی اولاد ہے سب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، سیاستہ کے اندر جگہ جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ دنیا میں جو اتنی اولاد اترنے والی تھی وہ ساری روحوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ساری روحیں سامنے کے سامنے، پوری کی پوری روحیں۔ ایک روح بڑی پسند آ گئی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پسند آ گئی۔ کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، پسند آ گئی۔ اب یہاں ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی دے دوں گا تاکہ میں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہے۔ وہ روح پسند آ گئی، اب پسند آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرنے لگے پروردگار عالم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے بیٹوں میں سے ہے۔ یہ مجھے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ان کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تو جو ہے 1000 سال ہے، اب ان کی عمر دنیا میں جانے کے بعد کتنی ہے؟ بولا اللہ تعالیٰ 60 سال ہے۔ 60 سال ہے۔ تو اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم میری عمر کا ایک حصہ 40 سال ان کو دے دے، میں 40 سال پہلے جاتا ہوں، ان میری عمر کا حصہ دے دے۔ تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ جب ملک الموت حضرت آدم کے پاس آئے روح نکالنے کے لیے، جب آئے ملک الموت تو کہنے لگے بھی تو میرے 1000 سال ہوئی نہیں نا پورے۔ ملک الموت جب آئے روح نکالنے 1000 سال ہوئی نہیں، اللہ نے تو وعدہ کیا 1000 سال دینے کا، پھر ابھی 1000 سال نہیں ہوئے۔ تو یاد دلا حضرت آدم علیہ السلام کو، یاد نہیں ہے کہ آپ 40 سال اپنے نکال کے دے دیے اپنے بیٹے کو حضرت داؤد کو؟ تو نسیا آدم بھول گئے۔ اب یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر عمر درازی درست نہیں تھی تو حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی ہوتے ہوئے دوسرے نبی کے لیے کیسے دعا مانگتے؟ اپنا حصہ کیوں دے دیتے؟ عمر درازی بڑی اچھی چیز ہے، بڑی نعمت ہے عمر کا بڑھنا، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان پر ہو، اطاعت پر ہو، فرما برداری پر ہو، نمازوں پر ہو، عبادت پر ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے عمر کا ایک حصہ دے رہے، ایک نبی کو دے رہے تو اچھی چیز ہے، انعام کے طور پر دے رہے، اچھا معلومات۔ اب یہاں پر ایک محبت کی بات میں عرض کروں، وہاں روحوں میں حضور کی روح بھی تو ہوگی نا، انبیاء کی، دیگر انبیاء علیہ السلام کی روحوں میں حضرت جو ہے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کو، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی ہے، یوسف علیہ السلام بھی ہے، دیگر انبیاء ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں والد کو ذرا غور کرو، والد کی محبت کسی ایک بیٹے کی طرف ہو جاتی ہے، 5-10 بچے ہو تو کسی ایک بیٹے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب کوئی کالا ہے، گورا ہے، وہ نہیں دیکھتا، خود بخود ہو جاتی ہے، دل مائل ہوتا ہی ہے، فطرت انسانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ پروردگار عالم میں نے تو حق ادا کر دیا، اگر میرا دل کسی کی طرف محبت میں مائل ہوا، کسی زوجات کی طرف، اے اللہ اسے معاف فرما دینا۔ دل اگر چلا جائے محبت میں، اسے معاف کرنا۔ تو انسان ہے، انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرف رغبت کی۔ ہم دیکھتے ہیں 10 بیٹے ہوتے ہیں، اس کے 10 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹے کو چاہنے لگتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت چاہے تھے، یہ خود بخود دل میلان ہو جاتا ہے، دل میلان۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، ادھر مائن ہونا تھا، حسن کو نہیں دیکھتے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کے اندر تو سب سے بڑی خوبیاں تھی، کیا وہ حضرت آدم کو نہیں ہے؟
دکھائی دیے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میرا حبیب بے مثل ہے، میرا حبیب بے مثل ہے، کسی کا احسان میرے حبیب پر نہ ہو، دوں تو میں دوں اور کوئی نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ وہ بات ہے، آپ غور کرو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے بطن کے اندر 9 مہینے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بچے کے لیے اس کی غذا فراہم کرنے کے لیے راست ناف سے لے کر اس کے منہ تک اس طرح ایک نظام رکھا ہے، اس کے منہ تک ایک نظام رکھا ہے تاکہ ماں کی غذا، ماں کا جو دودھ بنتا ہے بیٹے کے لیے غذا بن جائے اور پرورش پائے، مگر رسول پاک علیہ السلام کے لیے چیز نہیں تھی، کیونکہ اللہ چاہتا تھا اے آمنہ تمہارے بطن میں پرورش پا رہا ہے لیکن غذا ہم غیب سے دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ یعطینی ویسقینی، لوگوں سنو، تمہارا معاملہ الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں کے پیٹ کے اندر نظام ہر بچے کے ساتھ یہ ہے کہ ناف پہ اور اس کی غذا کا ایک جو ہے رابطہ بنا ہوا ہے، ہر بچے کے ساتھ رہتا، مگر رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا۔ تو یہ معاملہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بھی۔ خیر ایک ضمنی بات آ گئی تو یہ درمیان میں آپ کو بتا دیا۔ اب یہ بات یہاں ذہن میں رکھ لے، امام بخاری لائے ہیں، اس حدیث کو سن لے۔ میں پہلے بتا دیا عمر کا ملنا کوئی خراب بات نہیں ہے، عمر پر حریص ہونا کوئی خراب بات نہیں ہے، مگر دنیا کے خاطر ہے تو بربادی اور خرابی ہے، آخرت کے لیے ہے تو بڑی اچھی ہے۔ سن لیجیے حدیث پاک، وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے بتائیے یا رسول اللہ، عمل کے اعتبار سے، اللہ کے پاس قربت کے اعتبار سے، اللہ کے پاس محبوب کون ہے ذرا بتائیے یا رسول اللہ۔ سوال یہ تھا۔ اب جواب سن لیجیے آقا کیا فرماتے ہیں۔ الگ الگ جوابات تھے، الگ الگ سوالات ہیں، جو ایسا سوال کرتا اس کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے جوابات دیتے تھے۔ اس میں سے ایک جواب من طال عمرہ وحسن عملہ، حضور نے کیا فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اچھے عمل ہو اللہ کے پاس بہتر ہے۔ اب غور کرو، اپنی نیتوں کو آپ اچھی طرح بنا لیں، خالی آپ آئیں نماز پڑھ کے چلے جائیں یہی اسلام نہیں ہے۔ تو اپنی جو نیت ہے، صاف نیت، اللہ عمر دے دے مگر توفیق ایمان کی دے دے، توفیق عبادت کی دے دے، توفیق ریاضت کی دے دے، توفیق مقصود وہی ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ حضور کیا فرمانی، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو اللہ کے پاس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہاں تک وہ محدود نہیں رہے سوال پر، پھر سوال انہوں نے کیا، قال ای الناس شر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات تو آپ نے بتائی دی، اب یہ بتا دیجیے یا رسول اللہ سب سے برا کون شخص ہے ذرا بتائیے تو صحیح۔ اب ذرا غور کرو، ای الناس شر، سب سے برا کون شخص ہے، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال خراب ہو، وہ سب سے برا ہے۔ عمر بہت میری، بعض حضرات بولتے ہیں ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں، 100 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، تعریف کرتے ہیں خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، فلاں منصب پر ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ ارے ان کے اعمال بھی تو دیکھو، آپ جس کی تعریف کر رہے ہو کیوں تعریف بیان کر رہے ہو؟ ان کی عمر کی وجہ سے نہیں، اگر آپ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے تعریف کر رہے تو جائز ہے، اور وہ شکر بھی ادا کر رہا، اللہ میرے کو 100 سال دیا، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں مگر تیرے خود کے عمل دیکھ لے، اگر عمل اگر خراب ہے تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو یاد رکھے ہمیشہ کہ عمر درازی مال پر حریص ہونا کوئی خرابی نہیں ہے، مگر دنیا کے خاطر نہیں ہے، دنیا کے خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے خاطر ہو گئے تو پھر ختم ہو گیا۔ اب اتنا ہم حریص ہیں، ہمیں اتنے حریص ہیں، اب اور مل جائے اور مل جائے، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں سن لیجئے، اور ہماری عمر کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ لو کانا، انسان کی فطرت بتا رہے ہیں، انسان کی فطرت، وہ بوڑھا ہو گیا تو بھی مال کا حریص ہوتا، بوڑھا ہو گیا تو مال پر ایسا حریص ہوتا، ایسا حریص ہوتا کہ جوان ہے مال کے لیے، ابھی مل گیا تو ابھی مل گیا تو ابھی مل گیا۔ یاد اس بات کو ذہن۔ اور دوسرا سن لیجیے، لو کان، یہ بھی بخاری شریف میں، لو کان علی ابن آدم مادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ بخاری و مسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم کو 2 وادی اگر سونا مال مل جائے، 2 وادی، بڑے بڑے پہاڑ کے اندر جو وادیاں ہوتی ہیں نا، وادی بھر کی، سونا مل گیا، مال مل گیا، یہ 2 مل گئے تو کہتا ہے اور تیسرا مل جائے تو بہتر ہے، اور تیسرا چوتھا مل جائے، 5واں مل جائے، 5ویں وادی مل جائے، اور یہ ختم نہیں ہوتی چیزیں۔ اب ہم غور کرو، سائیکل تھی تو کہتے ہیں کاش بائک آ جائے، اس کے بعد کار آ جائے، کار میں اور 1 کروڑ کی کار آ جائے، مکان ہے تو اور 10 کروڑ کا مکان آ جائے، یہ حرص ختم نہیں ہوتی، چلتے رہتی۔ اس کے بعد یہ ایک بچے کے لیے اب مکان مل گیا، اور 1 مکان وہ بچے کے لیے، وہ پوترے کے لیے، وہ نمازے کے لیے، وہ نمازے کے لیے، کرتا 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 چلا جاتا ہے، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کب ختم ہوگی اس کی حرص، کب ختم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا، لا یملؤ جوف ابن آدم، ابن آدم کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، مگر بھرتا ہے تو مٹی میں جانے کے بعد بھرتا ہے، مٹی سے بھرتا ہے، جب گیا ختم۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ حرص ختم نہیں ہونے والی ہے، نہ حرص ختم ہوتی، نہ اپنے عمر کے لیے ہمیشہ گھبراتے رہتا ہے، ڈرتے رہتا ہے، ڈرتے رہتا ہے۔ حضرت، یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، حضرت داؤد علیہ السلام سے ملک الموت کی دوستی ہو گئی، آتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات، ملک الموت کی دوستی۔ داؤد علیہ السلام بولے تو معمولی بات نہیں، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، ماشاءاللہ۔ ملک الموت ملاقات کرتے، باتیں ہوتی، تو حضرت داؤد علیہ السلام بولے دیکھو میاں ایک بات یاد رکھو، سب کو جانا تو ہے، کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں رہنے والا نہیں، مگر اتنی بات یہ ہے کہ جو ہے موت سے پہلے میرے کو خبردار کرو، بولے موت آنے سے پہلے کے پہلے بتاؤ۔ کیوں بولے ہوں گے؟ اپنے بیٹوں کے لیے جاگیر تقسیم کرنا ہے، یا کہ دنیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام یعنی داؤد علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا، بڑے جلیل قدر نبیوں اور رسولوں میں سے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتاب اتاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ عبادت میں اور حضور نے فرمایا، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ ہر دن روزہ رکھنا چاہتے تھے تو ان سے فرمایا کہ تم صوم داؤدی رکھو، فرمایا داؤد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صوم داؤدی جیسا، اگر تم بہت رغبت رکھتے ہو تو 1 دن روزہ رکھو اور دوسرے دن روزہ چھوڑو۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی جوان بچپن سے لے کر الی النہایا ہر دن روزہ رکھتے اور 1 دن چھوڑ دیتے، یہ مشقت کی بات ہے۔ روزانہ اگر آپ کو عادت بنائے تو کمال نہیں ہے، چھوڑ کر پکڑ لو تو یہ بڑا کمال ہے، چھوڑ کر اگر پکڑ لو تو بڑا کمال ہے، روزانہ کی عادت میں کمال نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم داؤد رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام بولے دیکھو میرے کو اطلاع دے دینا، ابھی اطلاع دے دینا، بولے ٹھیک ہے، اب دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے بولے میں اطلاع دے دیتا ہوں، موت سے پہلے برابر دیتا ہوں، تاکہ اور عبادت میں رغبت کرے اور زیادہ کرے، یہ مقصود تھا۔ مگر اچانک ایک دن آئے، روح نکالنے کے لیے آؤں، بولے اچانک ایک دن جب موت کا وقت آ گیا،
روح نکالنا تھا، آ کے بولے اب میں روح نکالنے کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بولے یہ دوستی کا تم حق ادا کر رہے ہو؟ مجھ سے وعدہ کیے تھے تم، مجھ سے وعدہ کیے تھے، کیا وعدہ کیے تھے؟ کہ موت سے پہلے تم کو آگاہ کر دوں گا۔ ملک الموت بولے ہاں کر دیا۔ ارے کہاں کرے؟ یہ سفید داڑھی یہ پہلی نشانی تھی، پہلی نشانی ہے تو سفید داڑھی ہے، یہ نشانی پہلی تھی، یہ پہلے آگاہ کر دیا اب موت آنے والی ہے۔ دوسری تمہارے اعضاء کچھ کمزور ہو گئے اور تم جھک گئے، یہ دوسری نشانی ہے، دوسری نشانی آپ جو جھک گئے کمزور اعضاء بن گئے، یہ نشانی پہلے دے دیا ہوں، اطلاع دے دیا ہوں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس نشانی آ چکی ہے۔ ملک الموت تقریباً جو 50 کو کراس کر چکے ہیں ان کو اطلاع دے چکے ہیں کب آنے والی ہے پتہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہم بے خبر ہیں، بے خبر ہیں، بے خبر ہیں، ہم ایسے بے خبر ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کئی لاشیں دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا جو دور ہے فی زماننا جو دور ہے نا، وہ تو ہر چیز کو دیکھ لیا، یہ جو بچے بھی دیکھ لیے، نوجوان بھی جو دیکھ لیے، اور کیا کہتے ہیں بزرگ بھی دیکھ لیے۔ کرونا کا جو منظر تھا، موت کو دیکھا ہر کوئی نہیں، ہر ایک نے دیکھا، اب موت ہے، اب موت ہے، اب موت ہے، اب موت ہے، کیسی ہر ایک کے اندر یہ فکر تھی میں بچتا ہوں یا نہیں بچتا ہوں، کل میرا جنازہ ہوگا یا میں حیات رہوں۔ ہم نے دیکھا، اس کے باوجود بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، اس کے باوجود بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر مواعظ حسنہ میں حضرت فرید الدین عطار کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا۔ ان کو اب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اتنے حدیثیں سننے کے بعد ضرور ہم کو توفیق ہوگی اس بات کی طرف کہ کوئی بھی ہم عمل کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، کوئی ساتھ آنے والا تو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کوئی ساتھ، نہ بیٹا نہ بیوی نہ بچہ نہ والدین، کوئی ساتھ آنے والا نہیں، یہاں بیٹھنے والے۔ اب غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہم کو عمر دیا، اچھی عمر دیا، جتنی بھی عمر دینا ہے دیا۔ اب بچے یہاں پر الگ ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق کیسے ہوئی۔ عطار یعنی عطر فروش، عطر بیچنے والے، دنیا کی رغبت ہے، بس ایسی رغبت ہے کہ مال کماؤں گا، عطر فروخت کر کے بلڈنگ لے لوں گا، دنیا میں اپنی زندگی خوب اچھی سے اچھی گزارتا رہوں گا، ایک فکر ہے۔ بازار میں بڑی اچھی دکان، شہرت، ہر طرف سے شہرت، جاؤ ان کے پاس سے خرید لو۔ تو ان کی دکان کے اندر مختلف قسم کی عطر کی الگ الگ شیشیاں، اس کے اندر رنگ برنگی عطر رکھا ہوا، ہر طرف خوشنما، ایک بس وہاں کی فضا، ہوا سب بہتر، اس کے اندر جو ہے شیشیاں جماعتیں کھڑے ہوئے، شیشیاں جماعتیں کھڑے ہوئے، دکان میں کھڑے ہوئے عطار، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی، پچھلی زندگی ایسی ہے، ذرا غور کرو، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ اور کماؤں، سبق کہاں مل رہا ہے، سبق کیسے مل رہا ہے، اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے، ولایت کے اعلیٰ درجے پر جو پہنچے، قطب بن گئے، کیسے بن گئے؟ نصیحت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ایک پرانے پھٹے کپڑے پہنا ہوا سامنے ایک درویش آ کر کھڑا ہے، خالی دکان کو دیکھتا چلا جا رہا ہے، دیکھتا چلا جا رہا ہے، دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ فرید الدین عطار نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ کچھ ہونا ہے آپ کو؟ کچھ خریدنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ پیسے لائے ہو؟ نہیں۔ خریدنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ پھر کھڑے کیوں ہو؟ فرید الدین عطار نے کہا کھڑے کیوں ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں، یہ رنگ برنگی شیشیوں کو دیکھ رہا ہوں، ہر طرف ایک خوبصورتی دیکھ رہا ہوں،
اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روح کن کن میں اٹکی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوں، کس شیشی میں اٹکی ہوئی ہے، کس عطر میں اٹکی ہوئی ہے، کس عطر کے فروخت کرنے میں مجھے کتنا پروفٹ ملے گا، وہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ اگر بک جائے تو اتنا پروفٹ ہوگا، وہ بک جائے تو اتنا پروفٹ ہوگا، وہ بک جائے تو وہ اتنا، وہ غور کر رہا ہوں۔ فرید الدین عطار پریشان ہو گئے، کتنی جگہ آپ کی روح اٹکی ہوئی ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت فرید الدین عطار کو جلال آ گیا۔ جلال آنے کے بعد کہا، کیا کہہ رہا ہے تو؟ جب تجھے خریدنا نہیں ہے اور بے ہدا گفتگو کر رہا ہے، خریدنا نہیں ہے، سامنے سے جاتا نہیں ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے تمہاری روح کن کن شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، کن کن عطر میں اٹکی ہوئی ہے، کن کن روپیوں میں، کن کن مال میں اٹکا ہوا ہے، یہ کہتا ہے، تو اپنا دیکھ لے۔ حضرت فرید عطار نے کہا، تو اپنا دیکھ لے۔ وہ فقیر اللہ والے کہنے لگے، تو میری روح کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھ، ارے میرا تو کچھ اٹکا ہوا ہی نہیں ہے۔ چیخ نکلی، چیخ نکلنا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہیں پر روح قبض ہو گئی، وہیں پر روح قبض ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ابھی مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو فرید الدین عطار نے کہا کہ ان شیشیوں میں اپنی روح اور اپنے حرص کو رکھ کر کیا کروں؟ دنیا سے سب کو جانا ہے۔ اے فرید، اب دنیا سے عشق نہ لڑانا، دنیا میں نہیں رہنا، حریص نہ بننا، دکان چھوڑ دیا، اب اللہ اللہ کرتے نکل گئے تو قطب ابدال بن گئے، قطب ابدال بن گئے۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ صرف دنیا ہے۔ کوئی آپ اور کرو، آپ کوئی موبائل کے اندر اٹکا ہوا ہے، کوئی گاڑی میں اٹکا ہوا ہے، کوئی بلڈنگوں میں اٹکا ہوا ہے، کوئی دولت میں اٹکا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت کماؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اتنے حریص نہ بنو کہ اسی پر ہمارا مقصود یہی ہے۔ یہ نہ کرو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ کب کس وقت کس آن کس گھڑی موت آنے والی ہے پتہ نہیں۔ کئی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آیا، بندوق نکالا، مار دیا، چلا گیا۔ آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ باری ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے جنگوں کو دیکھا، وہ باری ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ فلسطین میں ہر دن آئے دن بچے دنیا سے رخصت کر جا رہے ہیں، نوجوان چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس طرح نہیں غور کیا۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر میں زیادہ احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے نہیں پڑھا، آخری حدیث پڑھ کر دو حدیثوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ایک باب باندھے ہیں، بہت طویل باب، ہم خلاصے کے طور پر چل رہے ہیں، سن لیجئے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسده فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور۔ بخاری، رواہ البخاری۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیے۔ ہاتھ پکڑنا معمولی بات نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کر بتاتے ہیں تو گویا دیکھو، سنو، غور سے سنو، یہ کہہ رہے ہیں میں اہم بات بتا رہا ہوں، یوں انہیں ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہم بات بتا رہے ہیں۔ کیا اہم بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں کن فی الدنیا، دنیا میں رہنا ہے تو سنو کیسا، انک غریب، ایک مسافر کی طرح رہنا۔ مسافر جو رہتا ہے اس طرح رہنا۔ مسافر اپنے پکوان کھانے کا اتنا ہی سامان لیتا ہے، اتنا ہی لباس لیتا ہے، وہی سواری ہوتی ہے، جیسے وہ سواری یہ چیزیں ہیں نا، وہ اتنا ہی ویسے ہی رہنا۔ پھر فرمایا وَعُدْ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جو دنیا سے رخصت کر گئے اہل قبور میں شمار کرنا۔ آج وہ میرے بھائی پلے چلے گئے، کل میری باری ہے، وہ چلے تو گئے، کل میں ان کے پیچھے قطار لگایا ہوں، ان کے پیچھے لائن لگایا ہوں، اب لائن میں میری باری ہے۔ یہ شمار کرتے رہنا۔ نیکی اس وقت ہماری کارگر ہوتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہم نیک عمل کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ چیزوں سے بھول گئے۔ اب اور سن لیجئے، اور ایک حدیث، آخری حدیث سن لیجئے، کیونکہ بہت مرن بنا عبداللہ بن عمر قال مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امی
नुतय्यिनु शैअन फ़क़ाल मा हादा या अब्दुल्लाह क़ुल्तु शैअन नुस्लिहुहु क़ाल अल-अम्रु असरअ ज़ालिका मिन रवाहु अहमद व तिरमिज़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैं और हमारी वालिदा मोहतरमा कुछ मकान जो है मकान की तामीर इस्लाह कर रहे थे, दागदोज़ी कर रहे थे। हुजूर का गुज़र हो गया तो हुजूर ने पूछा क्या कर रहे हो अब्दुल्ला बिन अमर? या रसूल अल्लाह हम इसकी दागदोज़ी कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? हम अल-अम्र असरा मिन ज़ालिक, तुम ये तो कर रहे हो मगर इससे और भी जल्दी कोई चीज़ आ सकती। अभी तुम इधर दागदोज़ी कर रहे हो, अभी दागदोज़ी के लिए हाथ उठाई हो, उससे पहले मौत आ जाती है। इस चीज़ को पेश नज़र रखो। मकान बनाना गलत नहीं है, मकान की तामीर करना गलत नहीं है। यहाँ अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया दागदोज़ी मत करो, मकान न बनाओ, मगर ये जहन में रखो कि तुम्हारी ये फिक्र मैं मकान बिल्डिंग बनाकर हमेशा के लिए रहूँगा, नहीं, कोई नहीं रहा, तुम भी नहीं रहना है। ये फिक्र न रखो। ये फिक्र को आपने कहा कि फिक्र न रखना, बल्कि ये रखना कि मौत मेरे पास उससे बस पहले आ जाएगी, ये रखना। रसूल पाक अलैहि तर्जुमा का जिक्र कर रहा हूँ आखिरी में। रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब ज़ुर्रत से फारिग हो जाते ना, तहारत से फारिग हो जाते तो क्या करते थे मालूम? अब यहाँ फारिग हुए तो पाक मिट्टी वहीं पर तयम्मुम कर लेते। पाक मिट्टी यहाँ है, यहाँ ज़रूरत से फारिग हुए, बाजू में पाक जो मिट्टी, वहाँ तयम्मुम करते। पानी उतनी दूर रहता था। पानी कितने दूर है? उतनी दूर, ये चबूतरा जो दिख रहा है उतनी दूर। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पानी तो है, आप तयम्मुम कर रहे हैं। आका फरमाते वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या नहीं? हालांकि हुजूर को मालूम है, अल्लाह ने बता दिया, वो नबी जिनको इख्तियार दिया, तुम दुनिया में रहना चाहते हो या रब की बारगाह में आना चाहते हो, तो वो नबी कहे कि वहां तक पहुंच नहीं सकता, पहुंच सकता हूं या नहीं, पहले तयम्मुम कर लूं ताकि पाक हालत वजू में हो जाऊं पहले। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की फिक्र थी, वहां तक पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं। इल्म अल्लाह ने अता किया है। क्यों? बताना यह है कि लोगों देखो, मौत कभी भी आ सकती है, उसकी तैयारी में रहना। तो याद रखो, आखिर बात यह है कि हिर्स तो आप निकालना चाहे तो नहीं निकलती, वो हिर्स तो रहेगी, माल पर भी रहेगी, और जो है दुनिया और शरीयत ने इजाज़त भी नहीं, वतबत्तली तब्दीला, यानी मुकम्मल हमारे को अलग दुनिया छोड़ के अलग होने की भी इजाज़त नहीं दी है, वो भी नहीं है हमको। निकाह भी करना है, घर भी चलाना है, भी बच्चों को भी देखना है, सबको देखना है। मगर याद रखो, कमाओ, माल के हरीस बग़ैर बने के आप कमा नहीं सकते, हरीस हैं मगर आखिरत के लिए। मेरा बेटा भी खाए मुझे अज्र मिले, मेरी बीवी भी खाए तो मुझे अज्र मिले, ये फ़िक्र हमारी हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमको अज्र सवाब मिलेगा। अगला मज़मून इंशाअल्लाह बड़ा दिलचस्प होगा, आप वक़्त पे आइए और जो है इससे फ़ायदा उठाते रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुख्तलिफ़ मज़ामीन के तहत हम इंशाअल्लाह अहादीस शरीफ़ा सुनते रहेंगे, अपने अमाल की इस्लाह करते रहेंगे। अमल और अक़ीदा और मसाइल हमारे लिए ये बहुत अहम है। ये चीज़ें, ये नेमत माल और दौलत से बढ़कर है। माल और दौलत से ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इसको हासिल करने की कोशिश करते रहे। चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश किया हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, जवाबात दिए जाएंगे। जवाबात के बाद आज की महफ़िल हमारी ख़त्म होती है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। थोड़ी देर रुक के सजदे में जाना, सीधे सजदे में चलना, थोड़ी देर
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شبینا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ربنا سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد رکوع سے آپ اٹھتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، تھوڑی دیر رکنا. رکوع بھی فرض، سجدہ بھی فرض. رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے. اب سجدے میں جانے کے لیے آپ تاخیر نہیں کرنا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے فوراً آپ جو ہے اٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جانا. اطمینان سے پہلے کھڑے ہو جانا. بعض حضرات یہاں تک یہ کرتے ہیں کہ ابھی اٹھتے نہیں، رکوع میں ہی ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. قیام مکمل طور پر اٹھ جانا، پھر اس کے بعد جو ہے سجدے میں چلے جانا چاہیے. اور آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ حفظ. ہاں، کون سے درود شریف پڑھنا چاہیے؟ درود ابراہیم نماز میں پڑھنا. باقی درود آپ جو یاد ہے، آپ کو جو بھی یاد ہے آپ کو وہ پڑھ سکتے ہیں. یہی درود پڑھنا بلکہ نہیں ہے فلاں درود تاج پڑھیے اور دیگر درود ہے. جو درود آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں. اب درود ابراہیم پڑھتے رہے تو اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ طویل کم ہوتے درود پڑھنا. زیادہ آپ کو کم وقت میں زیادہ پڑھنا ہے تو دوسرے درود میں مختصر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا اور اس سے اور اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. جو درود یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نماز میں درود ابراہیم، نماز سے فارغ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہو، دیگر درود جو بھی یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں. اور ہاں، رسول پاک ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہونا چاہیے. گناہ گاروں کو ہوتا یا نیکوں کو ہوتا یا عالموں کو ہوتا یا اماموں کو ہوتا کس کو ہوتا ہے؟ یہ کس کو ہوتا؟ تو اگر وہ حضور کا دیدار کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ان کا یہ سوال ہے، حضور کے دیدار کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوال ان کا ہے. تو پہلے بنیادی بات یاد رکھ لو، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر امتی کے دل میں سب سے اہم خواہش یہ ہو کہ میں رسول کا دیدار کروں. یہ ہر ایک کے دل میں خواہش ہو، ہر ایک کے دل میں خواہش ہو. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر نہیں ہو رہی ہے تو وہ نعمت سے محروم ہو رہا، بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم سیاہ ستہ میں ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آتا. یہ بتلانا کیا، گویا امت کو اس طرف لے آنا ہے، لوگوں میری زیارت کی خواہش کرو، تم میری زیارت کی خواہش کرو، یہ بتلانا ہے. حضور راست نہیں بول رہے ہیں مجھے اپنے خواب میں دیکھنے کی کوشش کرو، نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میرے سوا اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو مجھے ہی دیکھ رہے ہو، دوسرا کوئی مجھے نہیں دوسرا کوئی شکل اختیار کر کے میری شکل میں نہیں آ سکتا ہے فرما رہے. تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ زیارت نبوی کیسے ہو سکتی ہے، یہ کہنا یہ ہے ان کے. تو یاد رکھو کہ درود پاک کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہنا. دوسری آپ کی تڑپ ہونا اور باوضو آپ روزانہ سونا، شریعت کی پابندی کرنا. شریعت کی پابندی میں اصول علم ضروری نہیں ہے، عشق کو بڑھاتے چلے جانا. عشق جتنا آپ کا حضور سے بڑھتا جائے گا، محبت جتنی بڑھتی جائے گی، اتنا ہی آپ کو دیدار بار بار نصیب. ایک بار نہیں، ایک بار دیدار کی خواہش نہیں کرنا، بار بار کرنا. جتنا عشق بڑھتا رہے گا، محبت بڑھتے رہے گی. ایسی محفلوں میں بیٹھتے رہو گے اور جو حضور کی عظمت محبت کی باتیں سنتے رہو گے تو اس کے اندر دل مائل ہونے لگتا ہے اور خود بخود دیدار ہوتا ہے. دیدار کے لیے ایسی باتیں، حضور کی محفلیں اٹینڈ کرنا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، مقام، مرتبہ، جہاں نعت کی شکل میں یا نثر کی شکل میں، وعظ و نصیحت کی شکل میں، تقاریر کی شکل میں، جہاں یہ باتیں محفلیں سجتی، محفلیں جمتی ہے، وہاں شریک ہونا، درود پاک پڑھنا اور سوتے وقت باوضو سونا. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ العزیز آئندہ
اور دیگر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو بخش دے مولا۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، مصیبتوں کو ٹلا دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔